It's brought to you by allaboutmqm.org, the MQM's knowledge base. جو ہے نماز جنازہ MQM کے جو 7 شہداء ہے جس میں یوسی ناظمین سمیت 6 اور 7 شہداء کی نماز جنازہ ادا کی گئی ہے. بہت بڑی تعداد میں MQM کے کارکنوں اور عہدیداروں نے جو ہے یہاں شرکت کی ہے. اور جو نماز جنازہ پڑھانے والے قاضی فیروز رحمانی صاحب جو ہیں وہ بے ہوش ہو گئے تھے. ان کو ایک غم سے نڈھال ہو کر وہ بے ہوش ہو گئے تھے. ڈاکٹروں نے ان کا یہاں چیک اپ کیا, ان کو پانی پلایا, اس کے بعد ان کو یہاں سے لے جایا گیا ہے. اس وقت میرے ساتھ متحدہ قومی موومنٹ کے قومی اسمبلی میں ڈپٹی پارلیمانی لیڈر حیدر عباس رضوی صاحب موجود ہیں. یہ ان سے ہمیں بتائیں گے کہ کیا صورتحال ہے. حیدر صاحب یہ بتائیے کہ جو غم سے نڈھال ہے, لازمی بات ہے پورے کراچی میں ایک بہت بڑا سانحہ کل ہوا ہے, 2 دھماکے ہوئے جس میں متعدد جانیں ضائع ہوئی ہیں. آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ آپ قومی اسمبلی میں بھی اس مسئلے کو کئی بار اٹھاتے رہے, متحدہ قومی موومنٹ بھی اٹھاتی رہی, آخرکار اس دہشت گردی کا کوئی حل تلاش اب تک نہیں کیا جا سکا؟ شکریہ شکیل. سب سے پہلے تو میں قائد تحریک جناب الطاف حسین کی جانب سے ان تمام علماء کرام جن کا کہ تعلق تمام مسالک سے ہے اور اہل تشیع اور اہل سنت ہمارے علماء ایک بہت بڑی تعداد میں یہاں ہمارے ساتھ آج کی اس نماز جنازہ میں شریک ہوئے, میں ان کا بہت شکر گزار ہوں کہ ہم نے ایک دوسرے کے غم کو سمجھا اور ہم اس دہشت گردی جنگ میں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں. ظاہر ہے کہ جو صورتحال اس وقت موجود ہے اس میں ہمیں سب سے پہلے تو شکیل اس بات کو تسلیم کرنا ہوگا کہ یہ دہشت گردی کی جنگ ہے جو پاکستانیوں اور دہشت گردوں کے درمیان لڑی جا رہی ہے. بہت ساری ایسی سیاسی مذہبی جماعتیں ہیں جن کے ذہنوں میں اب بھی شکوک ہیں, ابہام ہے, اشکال ہے. ہم پاکستانیوں کو یکجا ہونا ہوگا اور ہمیں اس بات میں بڑا کلیئر ہونا پڑے گا کہ یہ جو دہشت گرد جنگ کر رہے ہیں یہ پاکستان اور پاکستانیوں کے خلاف ہے اور اس میں کسی مسلک, عقیدے, کسی قومیت کی لڑائی نہیں ہے. یہ دہشت گردی کے خلاف پاکستانیوں کی لڑائی ہے اور ہمیں اس میں پرو ایکٹیو اپروچ استعمال کرنی ہوگی. ہر سیاسی جماعت کو بیر منیمم ایک منیمم ایجنڈا پہ آنا ہوگا کہ یہ دہشت گردی کے خلاف پاکستان اور پاکستانیوں کی لڑائی ہے اور ہم اس میں اکراس دا بورڈ اس کا شکار ہو رہے ہیں. کارگل سے لے کر کشمیر تک اور کشمیر سے کراچی تک ہم ہزاروں جنازے اٹھا چکے ہیں جس میں عورتیں, مرد, بچے, بوڑھے سب شامل ہیں. تو ہمیں کب ہوش آئے گا, ہم کب ہوش کے ناخن لیں گے؟ ہم جنازوں پہ جنازے اٹھاتے چلے. پاکستان میں یہ ہو رہا ہے اور ہم حصے بکروں میں بٹے ہوئے ہیں. شاید یہی قائد تحریک جناب الطاف حسین کا میسج ہے کہ اس منیمم ایجنڈے کو سمجھتے ہوئے کہ یہ دہشت گردی کی لڑائی پاکستانیوں کے خلاف ہے, پاکستان کے خلاف ہے, کم از کم ہمیں ایک پلیٹ فارم. کیا وجہ ہے کہ کہا یہ جاتا ہے کہ مٹھی بھر دہشت گرد ہے, پوری قوم اگر متحد ہو کے ان کا مقابلہ کرے تو کیوں نہیں کرتی؟ ایک MQM کی ایک شکایت یہ بھی رہی ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ کو اہم معاملات یا اہم اس طرح کی جو میٹنگز کی جاتی ہیں امن و امان سے متعلق اس میں شامل نہیں کیا جاتا. کیا متحدہ قومنٹ کیا چاہتی ہے؟ شکیل میں صرف اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ حضرت علی کا قول ہے کہ دنیا بری ترین ہوتی چلی جا رہی ہے, برے لوگوں کی وجہ سے نہیں, اچھے لوگوں کے خاموش ہو جانے کی وجہ سے, ان کے نہ بولنے کی وجہ سے. تو 17 کروڑ پاکستانی اگر اس بات کو سمجھ لیں کہ یہ دہشت گرد پاکستان کے خلاف ہیں, یہ ہمارے وطن عزیز کے خلاف ہیں, اور جس طریقے سے ایک مخصوص کمیونٹی کو خاص طور پر, چاہے وہ سانحہ عاشورہ ہو, چاہے سانحہ اربعین ہو, جس طرح اہل تشیع کو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے, جس طرح کراچی کو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے, جس طرح MQM کو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے. آج MQM کے 7 شہداء ہیں اور ان 7 شہداء میں یقین مانیے کوئی بھی اہل تشیع نہیں ہے, سارے ہمارے اہل سنت کے. تو اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یہ کوئی فرقہ واریت مسلط کی جا رہی ہے تو ایسا نہیں ہے. ایک طرف دہشت گرد ہیں, ایک طرف امن پسند ہیں, اور اس کی یہ ایک دہشت گردوں اور امن پسندوں کے درمیان دہشت گردوں نے امن پسندوں پہ جنگ مسلط کر رکھی ہے. اور اس جنگ میں 17 کروڑ عوام کے خلاف جو ہے چند ہزار دہشت گرد ہیں. اگر ہم سب یک آواز ہو کر ایک آواز پر لبیک کہیں کہ ہمیں پاکستان کے لیے ان دہشت گردوں سے نبرد آزما ہونا ہے, اپنے وطن عزیز کے لیے ہونا ہے, تو میرے خیال سے یہ بہت کافی ہوگا اور ان دہشت گردوں کو شکست ہوگی انشاءاللہ تعالی. اچھا حیدر صاحب, کیا مستقبل میں آپ کیا سمجھتے ہیں کس طریقے سے یہ تو واقعات جو ہے پورے پاکستان میں کراچی کا رخ کر لیا ہے بہت زیادہ, اور یہ جو چیلم پہ ہوا یا جو 10 محرم کو ہوا, کس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں کیا وجہ ہے کہ اب تک جو دہشت گردوں پہ قابو نہیں پایا جا رہا؟ دیکھیے, قائد تحریک جناب الطاف حسین MQM کی مسلسل گزشتہ کئی سالوں سے ہم اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ پورے پاکستان کی طرح کراچی میں بھی ایک بہت بڑی تعداد میں دہشت گرد آ کر مسلسل جمع ہو رہے ہیں, ان کی جو ایکٹیویٹیز ہیں اس میں اضافہ ہو رہا ہے, مگر بدقسمتی سے کوئی ان کی ایگزسٹنس کے لیے کوئی پرو ایکٹیو اپروچ لینے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. ہمارا ماننا یہ ہے, ہم اپنے حلقوں میں ہم گراس روٹ لیول کی جماعت ہیں,
ہمارا کہنا یہ ہے کہ بہت بڑی تعداد میں آباد ہے دہشت گرد یہاں پر، خدا نہ ان کے خلاف کوئی پرو ایکٹیو اپروچ لی جائے، مگر ابھی تک وہ پرو ایکٹیونیس جو دکھائی دینی چاہیے تھی، جو پریڈکٹیونیس جو دکھائی دینی چاہیے تھی، وہ نہیں دکھائی دے رہی، اور اس کے عوض ہمیں مسلسل انتہائی اہم جانی اور مالی نقصان ہوتا چلا جا رہا ہے۔ کراچی مسلسل دہشت گردی کا شکار ہو رہا ہے۔ اگر کراچی بھی اسی طریقے سے ڈی اسٹیبلائز ہوا کہ جس طرح کے وانا اور وزیرستان اور صوبے پختونخوا ہے، تو پھر پاکستان کا تو اللہ ہی حافظ ہوگا، کیونکہ کراچی پاکستان کا سینٹر آف گریوٹی ہے، کراچی پاکستان کا کیپٹل فائنینشیل ہب ہے، اور پھر کراچی ایکوی ڈسٹنٹ ہے بامبے سے بھی اور دبئی سے بھی۔ اگر دہشت گرد اس شہر پر بھی قبضہ جمانے میں کامیاب ہو گئے تو پھر یہاں سے دہشت گردی ایکسپورٹ ہو کر اس پورے ریجن میں پھیلنے کا خطرہ ہے۔ تو میں صرف ارباب اختیار سے، ان تمام لوگوں سے جو اس حوالے سے ذمہ دار ہیں، میں ایک بار پھر ہاتھ جوڑ کر اپیل کرتا ہوں کہ دیکھیے کراچی میں ہم بے شمار لاشیں دہشت گردی کے حوالے سے اٹھا رہے ہیں۔ 14 جنازے آج آر سی ڈی گراؤنڈ میں پڑے گئے ہیں، 7 جنازے آج جناح گراؤنڈ میں پڑے گئے ہیں، کئی 100 لوگ زخمی ہیں۔ ابھی تو ہمارے سانحہ عاشورہ کے زخم نہیں بھرے تھے کہ سانحہ اربعین ہو گیا ہے۔ تو ان لاشوں کو سامنے رکھ کر کچھ پرو ایکٹیو اپروچ لیں، اور پرو ایکٹیو اپروچ لے کر ان دہشت گردوں کو، اس سے پہلے کہ کراچی وزیرستان بنے، کراچی وانا بنے، کراچی تورا بورا بنے، خدا کے لیے کوئی پرو ایکٹیو اپروچ لے کر ان دہشت گردوں کا قلع خامہ کریں۔ تھینک یو۔ حیدر عباس رضوی متحدہ قومی موومنٹ کے ڈپٹی پارلیمانی لیڈر قومی اسمبلی میں بتا رہے تھے کہ کراچی کو وانا اور وزیرستان بنانے سے بچانے کے لیے ہمیں پازیٹیو اپروچ کرنی ہوگی، اور حکومت کو اور پاکستان میں کام کرنے والی تمام ایجنسیوں کو، قانون نافذ کرنے والے اداروں کو اگر انہیں بتایا جاتا ہے تو اس پر کام کرنا چاہیے۔